الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ رب غفور نے ہم سب کو اپنے گھر میں عبادت کا موقع عطا کیا اور ہم نے اس کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اپنی بندگی کا ثبوت دیا۔ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ ویسے 17 تراویح آج ہو گئی، 16 روزے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے دوسرا عشرہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو کہ سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح گزر رہے ہیں۔ وہی ہو رہا ہے۔ رمضان کا انتظار تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی 4 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے۔ بول ہی رہے تھے کہ 15 رمضان ہو گئے، 16 ہو گئے۔ بہرکیف دن تو گزر جاتے ہیں۔ اللہ ہماری عبادتوں کو ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی ہے اس میں خشوع و خضوع ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، رب بہتر جانے۔ بس ہم بندے ہیں، اپنی بندگی کا ثبوت دے رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے۔ ویسے میں سنتا تھا کہ 5-6 تراویح تک ہی لوگ رہتے ہیں، اس کے بعد 3 صف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پہلے دن کی طرح مسجد تو پوری فل ہے اور باہر بھی 1 صف 2 صف روزانہ ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح شوق دے ہمارے اندر، ماشاءاللہ۔ کل کی گفتگو میں جو ایک بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق اتنا ہے یوحی الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، اللہ اپنا کلام مجھ پر نازل کرتا ہے۔ یہی کچھ تمیز ہے، یہی کچھ فرق ہے، ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے میں بھی انسان ہوں۔ اور یہ بات آپ اپنے منہ سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ باقی عبادت کے لیے انما الہکم الہ واحد، آپ کا اور میرا الہ ایک ہے۔ میں بھی اس رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میں بھی اس کو اپنا خالق، مالک، رازق، رب سمجھتا ہوں۔ اس سورہ کہف کی آخری آیت یہ رہ گئی تھی، لیکن نبی کے زمانے میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جب نبی ماننا ہوتا تو انسان نہیں مانتے تھے، بشر نہیں مانتے تھے، اگر بشر مان لیتے تو پھر نبی نہیں مانتے۔ جی کہتے تھے وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کیسا نبی ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وہ بھی ہماری طرح، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ اس زمانے کا معاملہ تھا۔ اور آج کے زمانے میں ایک ایسی جماعت ہے جو نبی کو بشر نہیں کہتی، نور کہتی ہے۔ وہ بشر نہیں ہے، بشر نہیں مانتی، نور مانتی ہے۔ پاگل قسم کے لوگ ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ کہنا چاہیے نا، جب وہ نور ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ نورہ و رسولہ، لیکن کہتے کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ۔ بندہ تو کہتے ہیں، عقیدہ نور کا ہے۔ تو یہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ نور ہے، وہ بشر نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
تو یہ اس زمانے میں بھی رہا مسئلہ، آج کے دور میں بھی ہے، باقاعدہ ایک جماعت ہے، سب کے سامنے ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی جو ہے نور ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول سے اللہ نے کہلوایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے انسان ہونے کے اعتبار سے، بھائی ہونے کے اعتبار سے، بچوں کا باپ ہونے کی حیثیت، نواسوں کا نانا ہونے کی حیثیت سے، بیوی کا شوہر ہونے کی حیثیت سے، رشتہ داروں میں رشتہ داری کی حیثیت سے میں انسان ہوں۔ جو فضیلت ہے، جو آپ میں اور مجھ میں فرق ہے، وہ اس بات کا کہ جبریل مجھ تک آتے ہیں، اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ چنا ہوا، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور اسی وجہ سے اپنا کلام نبی پر نازل فرمایا، اور آپ کے پاس روح الامین جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو لہذا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور قیامت کے دن بندے ہی کی حیثیت سے اٹھیں گے، اللہ حکم دے گا تو شفاعت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہے، آج جو پارہ پڑھا گیا، یہ 17واں پارہ تھا، ختم ہو گیا، کل کی بات رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں میں، اپنے حواریین میں بیٹھے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پوچھا حضرت موسیٰ سے، اس وقت ہم سب کے اندر زمانے میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کچھ دیر کے بعد جواب دیا کہ میں ہوں، مجھ سے زیادہ علم کس کو ہے؟ میں ہوں۔ لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کیا کہ تم میرا ایک بندہ ہے، اس سے ملو، اس سے علم حاصل کرو، تم سے زیادہ اس کے پاس علم ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو یہ شوق پیدا ہوا، مجھ سے زیادہ علم والا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ پوچھا کہ اس سے کیسے ملے، کہاں ملے؟ کہا اس جگہ پر جہاں دو سمندر ملتے ہیں، دو دریا جہاں ملتے ہیں، وہاں وہ تم کو ملیں گے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے توشے میں مچھلی لے کر کے جاؤ، جس وقت وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی، سمجھ لینا یہ وہی جگہ ہے، وہاں وہ بندہ آئے گا، اس سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو یہ چلتے رہے، دریا کے کنارے چلتے رہے، کچھ دور جانے کے بعد تھک کر کے حضرت موسیٰ سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جو ساتھی تھے، ان سے کہا تھا کہ جب یہ مچھلی پانی میں چلی جائے مجھے اطلاع کر دینا۔ اب آپ کو نیند لگ گئی، سو گئے تھے، تو اس نے سوچا مچھلی تو چلی گئی پانی میں، لیکن اب یہ سو رہے ہیں، ان کو اٹھاؤں کیسے؟ دیکھیں گے، ان کو اٹھنے دو، اٹھنے کے بعد میں بتا دیں گے۔ جب وہ اٹھے تو یہ بھول گئے، آگے نکلنے کے بعد میں انہوں نے کہا یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو لاؤ بھائی، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ تو اس نے کہا ارے اس کی مجھے آپ کو کہنا تھا، توشا جو لائے تھے نا وہ تو مچھلی چلی گئی پانی میں۔ کہاں گئی؟ ارے وہ جہاں آپ سوئے تھے وہاں۔ تو پھر واپس آئے، وہی تو اصل منزل تھی ہماری، اللہ نے وہ نشانی بتایا تھا،
وہ آپ سو رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو بتایا نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاں سوئے تھے وہیں نکل کے پانی میں چلی گئی۔ تو آپ گئے وہاں، تو ایک شخص قرآن کریم میں اس کا نام نہیں بتایا گیا، تفسیر میں بعض احادیث میں خضر کے نام سے آیا ہے، قرآن نے خضر کا نام نہیں کہا۔ تو وہ خضر تھے، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا کہ چلو، اور مجھے آپ سے کچھ علم سیکھنا ہے، آپ بتائیں گے؟ ایک شرط پر، بتاؤں گا ضرور لیکن شرط یہ ہے کہ مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک میں نہ بتاؤں۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھوں گا۔ بیٹھ گئے، کچھ دور چلے، جس کشتی میں جا رہے تھے، یہ کشتی دوسرے ایک غریب آدمی کی کشتی تھی جس کو انہوں نے لے کر کے اس میں سفر کر رہے تھے، اس کو انہوں نے سوراخ کر دیا، توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ کو اچھا نہیں لگا، ایک تو ایک غریب کی کشتی آپ لیے ہیں اور اس میں ہم سفر بھی کر رہے ہیں، اس کو آپ توڑ بھی رہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی کہا تھا مجھ سے کسی بارے میں سوال نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے نہیں پوچھوں گا۔ کچھ دور گئے، پانی کے اس پار گئے تو ایک لڑکا ملا، تو اس بندے نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، خواہ مخواہ ایک جاندار کو آپ نے مار دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا میں دوسری بار کہہ رہا ہوں، پہلے تمہارا میرا معاہدہ اسی بات پر ہوا تھا کہ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں، اور پوچھے چلے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ پوچھے، پھر میں خاموش ہوا، اب دوسری مرتبہ پوچھے، دو باتیں ہو گئی۔ آئندہ مت پوچھنا، اگر آئندہ پوچھے تو تمہارا میرا ساتھ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو ٹھیک۔ کچھ دور جانے کے بعد میں ایک جگہ جا کر کے رکے، اب وہاں کے گاؤں والوں سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مہمان آئے ہیں، کچھ ہمارے کھانے کا انتظام۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود خضر جو ہیں، ایک دیوار گر رہی تھی ٹیڑھی ہو کر کے، اب تب میں گرنے والی تھی، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کیا، اس کو سہارا دیا اور اس کو پھر سے سیدھی کر دی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک تو ان لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، دوسرا ان کے ہاں کی گرتی دیوار کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کم سے کم اجرت تو لے لو ان سے۔ تو خضر نے کہا اب نہیں، اب تمہارا میرا ساتھ ختم۔ قال الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکو گے؟ اور سوال پہ سوال، سوال پہ سوال پوچھتے جا رہے۔ تو تین باتیں ہو گئی، ایک کشتی کو توڑا، دوسرا لڑکے کو قتل کر دیے، تو تیسرا گرتی دیوار کو ٹھہرا کیے، جبکہ ان کا خیال تھا کہ اسے پورا ہی گرا دینا چاہیے، آپ نے اسے کیوں ٹھیک کیا؟ اور کیے بھی تو پھکٹ میں، کچھ لیے بھی نہیں ان سے معاوضہ، یہ تو صحیح نہیں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، بس تین مرتبہ سمجھایا اور تینوں مرتبہ تم نے وعدے کی خلاف کیا۔ سأنبئک، میں تم کو بتاتا ہوں، بتأویلی، ان باتوں کے بارے میں، ما لم تستطع علیہ صبرا، تم جس بارے میں صبر نہیں کر سک رہے تھے نا، اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اما السفینہ، جہاں تک
کشتی کا سوال ہے، لمساکین یعملون فی البحر، یہ دو غریب تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اس سے کچھ کما کر کے کھاتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے سوچا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ اگر وہ عیب دار نہ ہوتی تو وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ غاصب ہے، وہ اس کو غصب کر لیتا، اچھی چیز کو اپنا بنا لیتا ہے، اب بیچاروں کی کشتی اس کے پاس چلی جاتی، لہٰذا میں نے اس کو توڑ کر کے عیب دار بنا دیا تاکہ ان کی کشتی ان کے ہاتھ سے جائے نہیں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ندی کے اس پار جو ہے ایک بادشاہ ہے، وہ ہر اچھی چیز کو غصب کر لیتا ہے۔ اب رہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا نا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ جو ہیں مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ جو ہے بڑا ہو کر کافر ہونے والا تھا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کافر ہونے والا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے، اللہ نے مجھے اطلاع کیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو اس سے اچھی اولاد دے گا۔ یہ ظالم بڑی ہو کر کے ماں باپ کو ستانے والی اولاد نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو میں نے اس کو ختم ہی کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا مسئلہ ہے نا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں، اس گاؤں میں دو یتیم بچے رہتے ہیں، ان کے ماں باپ دونوں انتقال کر گئے، اور ان کے حصے کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے۔ اگر دیوار گر جاتی، مٹی سڑک جاتی تو خزانہ دکھ جاتا، اب وہ یتیم بچوں کا مال چلا جاتا، تو میں نے اس دیوار کو پھر سے وہاں ٹھہرا کر دیا، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو یہ خزانہ اللہ دے دے گا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور یہ یتیموں کے ماں باپ جو ہے نا بہت نیک، بڑے صالح تھے۔ اب اللہ جسے صالح کہہ دیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے جب ماں باپ صالح ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اولاد کو نیک بناؤ، بچپن ہی سے ان پر نگاہ رکھو، آوارہ بننے نہ دو، شیطان اپنے بہکاوے میں لیتا ہے۔ اکثر ماں باپ ہیں گھر میں کھانا کھلاتے ہیں باہر چھوڑ دیتے ہیں، اب وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور یہ دور تو کیا کہنا، اتنا گندا دور آج تک نہیں آیا جو اب آیا ہے، اب قیامت دور نہیں ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے، اور جس کے پاس فون ہے وہاں کچھ باقی نہیں ہے، کچھ باقی نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، یہ دور آیا۔ جی ہاں، اب میں اس بارے میں مزید کہنا نہیں چاہتا، ہر آدمی سمجھدار ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں، دنیا بھلی بری سب اس کے اندر ہے، اور وہ ہمارے جیب میں ہے، اور بچوں کو دلاتے بھی ہیں۔ تعجب کرتے ہیں 2 سال 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں باپ تھما دیتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں دے دیتی ہے، بچہ مجھے ستائے نہیں، اس کے اندر گھسا رہے، یہ نظریہ ہو گیا ہے۔ تو آج کے دور میں برائی تو بہت بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان پر نگاہ رکھیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے بچے آپ کے ہاتھ سے گئے۔ تو قرآن نے یہی بتایا،
ماں باپ اگر صالح ہے تو اللہ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، نیک ماں باپ کی۔ وما فعلت عن امری، یہ جتنا بھی میں کیا نا، کشتی کو توڑا، بچے کو مارا، دیوال کو ٹھہرایا، اور تم سے میری ملاقات ہوئی، یہ جو کچھ ہوا ہے وما فعلت عن امری، یہ میں میرے ارادے سے، میرے طرف سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اللہ کے حکم سے میں کیا جس بارے میں تم صبر نہیں کر رہے تھے، تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب موسیٰ کو معلوم ہوا علم بہت وسیع چیز ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ علم میرے پاس ہے، کتنا علم ہے جو میں جانتا نہیں ہوں۔ اللہ نے موسیٰ کو ان سے ملا کر کے اس بات کا اقرار کروا دیا، علم وہ چیز نہیں ہے جو ہر کوئی حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوتیت قلیلا، بہت تھوڑا سا علم دیا ہوں میں۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تم کو میں جتنا علم اب ہے نا دنیا میں، یہ تھوڑے علم کا حصہ ہے یہ، ہاں پورا علم نہیں دیا۔ اور پورا علم ہے کس کے پاس؟ رب کریم، غفور الرحیم، علام الغیوب، علیم خبیر، اس کے پاس۔ تو یہ تو وہ ہو گئی بات۔ وقت ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک ہی واقعے میں، اس سے ہمیں اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں ہم تک کیوں پہنچایا، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس سے نصیحت سب سے پہلے یہ ملتی ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جب موسیٰ جا سکتے ہیں تو آپ کا میرا جانا کیا بڑا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دے حافظ بن کو کیا رے کرتا ہے، مولانا بنا تو دیکھ رہا نہیں مولانا کی حالت ہے کیا ہی کرتا، جا کہاں تو بھی انجینئر بن جائے۔ تو یہ سوچ عام ہو گئی ہے، کم سے کم مسلمان انجینئر بناؤ، مسلمان ڈاکٹر بناؤ، مسلمان سافٹ ویئر انجینئر بناؤ۔ ٹھیک ہے دنیا کا علم آج کے دور میں کھانے کے لیے، کمانے کے لیے لازم ہے، تو مذہب کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ڈاکٹر کو ایسا ڈاکٹر ہو جو آپریشن بھی کرے، وقت ہونے پر مصلی بچھا کے نماز بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے اے اللہ میں نے تیرے بندے کو جو کاٹ پیٹ کیا ہے نا، اس میں تو شفا عطا کر۔ وہ کون سا بندہ ہے جو ناکام ہو جائے گا؟ ڈاکٹر بنے نمازی، ڈاکٹر بنے مسلمان۔ آپ اپنے بچوں کو انجینئر ضرور بنائیے، مسلمان انجینئر، اسے اس بات کا احساس ہو آخر کار میں مسلم ہوں، مجھے والدین کا ادب کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے روزانہ، مجھے نماز کا پابند رہنا ہے، ضروری چیز ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا، معرفت الہ، معرفت نبی اور معرفت دین، یہ تین باتیں ہم کو لازم ہے۔ اور یہ بچوں کو، اچھا اب آپ کسی ایک آدمی سے پوچھے، بچے کو چھوڑیے، اللہ کو ہم کیوں اللہ کہتے ہیں، اللہ کو ہم کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ دیکھو جواب کیا ملتا ہے، پوچھئے کسی سے چھوڑیے، اپنے آپ سے پوچھئے کیوں سجدہ کرتے ہیں اس کو؟ اس کا جواب ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، کریٹر ہے، اسی وجہ سے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں جا بجا اسی بات کو بتایا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں پیدا کیے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے، بنائے بھی نہیں۔ لا یخلقون شیئا، ذرا ایک چیز، لا یخلقون شیئا، الٹا تم جس کے چوکھٹ چاٹتے ہو نا، وہم یخلقون، ان کو میں پیدا کیا ہوں۔
تو یہ باتیں ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں اور اپنے آپ کو کبھی عالم نہ سمجھیں۔ علم بہت وسیع چیز ہے، میں بھی طالب علم ہوں، ہر عالم طالب علم ہے، اس کو بھی علم معلوم ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور جس دن ہم نے یہ سوچ لیا میرے سے بڑا کون سی عالم ہے، بات گئی، انا جہاں آیا وہ گھر خالی ہو گیا، انا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، یہی کچھ باتیں تھیں جی۔ گھر میں بھی ہمیشہ جی سر پر دوپٹہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ یہاں تک کہ سوتے وقت بھی نکالنا منع ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ گھر کے اندر بھی آپ دوپٹہ اوڑھ کر کے رہیں، یہ تقوی والی بات ہے، اس لیے کہ آج کل جو ہمارے گھر ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، ایسے گھر میں جہاں آپ اور آپ کے شوہر دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، آپ بغیر دوپٹے کے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اگر اچانک آ بھی جائے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس کے لیے حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ایسے گھر میں ہیں جہاں جیٹ بھی ہے، دیور بھی ہے، سمدھی بھی ہیں، ساڑو بھی ہے، سب کا جمگھٹ ہے، تو وہاں آپ کو گھر کے اندر بھی پردے سے دوپٹے سے رہنا ضروری ہے۔ یہ ایک مجبوری ہی ہے ہماری، یہاں کا کلچر ایسا ہے۔ اسلام کا جو کلچر ہے، اسلام کی جو تہذیب ہے، وہ صرف ایک گھر میں میاں بیوی ہی رہ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں، الا یہ کہ ماں باپ رہ سکتے ہیں، ماں باپ رہ سکتے ہیں جی، ماں باپ، شوہر، بچے، یا پھر وہ غلام جو آپ کے ہاں کام کرتا ہے۔ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، کام کرنے والا نوکر جو اسی جگہ پہ رہتا ہے، اس کی حد ہے نوکر کی، اس سے آگے وہ آ نہیں سکتا، ایسے شخص سے آپ بے پردہ کا مطلب بغیر نقاب کے، بغیر برقعے کے آپ اس کے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سارے لوگ ہیں تو گھر میں بھی صرف دوپٹہ ہی نہیں بلکہ پورے احتیاط کے ساتھ آپ رہیں، یہ صحیح ہے۔ یہاں تک کہ سوتے وقت بھی نکالنا منع ہے۔ جی ہاں، آپ اگر ایسے مقام پر سو رہے ہیں جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے سوائے آپ کے شوہر کے، تو نکال سکتے ہیں، دوپٹہ کاڑ کے رکھ کر کے آپ تھوڑا سا فری ہو کر کے سو سکتے ہیں، تکلف ختم کر کے۔ اور اگر دوسرے بھی آنا جانا ہے یا آپ کے روم میں سے گزرتے ہیں، راستہ ہے آنے جانے کا، کبھی اسی روم سے وہ حال میں سے اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں، بعض لوگ طہارت خانے کو آنے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، انسان سوتا ہے نہیں معلوم کب کس حال میں رہتا ہے، لا تدری این باتت یدا، سمجھ رہے؟ نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو پاک دھو لیا کرو، بعد میں دوسرا کام کرو۔ کیوں؟ نیند کی حالت میں آپ کا ہاتھ کہاں گھوم جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، کچھ پتا نہیں۔ تو یہ نیند ہے آدھی موت۔ نیند کیا ہے؟ اخت الموت، موت کی بہن جس کا نام نیند ہے۔ تو لہٰذا محفوظ کمرے میں ہیں، سوائے شوہر کے کوئی نہیں ہے، تو آپ دوپٹہ اٹھا کے پھینک دیجیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ضرور دوپٹے کا استعمال کریں سوتے وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔